بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان کا رزق ایک سچا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اپنے مہمان کو اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے تھوڑا کھانا تو بنا لو۔ بیوی بہت غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے کھانا ہے۔ وہ بہت بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، یہ ہمارا اپنا پرسنل کا معاملہ ہے۔ اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی، عزت داغ داغ ہو جائے گی۔ لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس وہ شخص چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس کو خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو کیا بات ہے، سامنے والے ہمارے ہمسائے تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ تو چنانچہ وہ شخص اس خیال سے ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام تو کر دیں۔ جب اس نے اپنے ہمسائیوں کو کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے جواباً کہا ٹھیک ہے، ہم کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ شخص مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ کم از کم مہمان کو کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی، خاندان میں بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زار و قطار رو رہی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگی بس مجھے معاف کر دے۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم اتنا چلا رہی ہو؟ کیوں تم اتنا زور زور سے رو رہی ہو؟ آخر تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں سچے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جب خاوند نے بیوی سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کر دیا ہے، پھر وہ بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا، تو آپ تو چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کے پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔